نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ناظرین و سامعین، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ کے لیے دعائیں جہاں بھی رہیں اللہ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ جتنا یہ ماہ مبارک گزر گیا ہے آپ کا اللہ قبول فرمائے، جتنا باقی ہے پوری رحمتوں کے ساتھ اور پوری آب و تاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی گفتگو کا عنوان شہر علم کے باب اور عدل و انصاف کے گوہر یکتا خاتون جنت مخدومہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر گرامی، جنت میں نوجوانوں کے سرداران حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہما، ان کے والد گرامی سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً حضرت علی کی زندگی کو بیان کرنا بظاہراً بڑی پرخار وادی ہے، پھونک پھونک کر پاؤں رکھنے پڑتے ہیں، اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کی ایسی داستانیں وضع کی اور فضائل اور عظمت کی ایسی ایسی روایات اختراع کی گئیں کہ جن کا نہ کوئی سر اور نہ جن کا کوئی پاؤں ملتا ہے، اس لیے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ میں کچھ لوگوں نے تو خدائی کی صفات کو ڈھونڈنا چاہا اور انہوں نے کرائے پر بٹھا کر ایسے لوگ تیار کیے جنہوں نے من گھڑت روایات ایسی گھڑی کہ بالکل ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خدائی کی کرسی اور خدائی کی سیٹ پر بٹھا کر لا الہ الا علی جیسے کلموں کو ایجاد کیا گیا۔ یقیناً وہ لوگ تو چاہیں گے کہ حضرت علی کے بارے میں ایسی باتیں بیان کرنے والے بیان کریں، لکھنے والے ایسی باتیں لکھیں کہ جس سے ان کی من گھڑت روایات کو سہارے مل سکیں، اور پھر ایک دوسری قسم بھی کرایہ داروں کی ایسی ڈھونڈی گئی کہ جنہوں نے
ہر وہ آیت یا ہر وہ حدیث جو کسی بھی نبی کی عظمت یا کسی بھی صحابی کی عظمت کے بارے میں ہے، تو ایسی تمام روایات کو یا ایسی تمام آیات کو حضرت علی کے کھاتے میں ڈال دی جائے کہ دنیا میں صرف اور صرف حضرت علی ہی ہیں عظمت اور شان کے لائق، یہ باقی کسی کے گلے میں بھی آپ نے عظمت اور شان کی کوئی روایت ڈال دی ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی یقیناً چاہیں گے کہ ایسی ہی روایات کو پیش کیا جائے کہ جن میں ہر عظمت ہر شان حضرت علی ہی کی نظر آئے، کسی اور کی نہ ہو۔ یہ بھی ایک ایسی پرخار وادی ہے کہ جس سے گزرنا پل صراط سے گزرنا ہے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے علماء اسماء الرجال کا کہ جنہوں نے کھٹکھٹا کر بجا بجا کر ایک ایک روایت کے راوی کو کھنگالا کہ بیان کرنے والا کون ہے، پھر جا کر کچھ حقائق اور کچھ لطائف ہمارے سامنے آئے، اور وہ لطائف اور وہ معارف بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان عظمت کو دوبالا کرنے والے ہیں، نہ کہ کم کرنے والے ہیں۔ بحمد اللہ اہل سنت والجماعت کے ہاں قرآن و سنت کا ایک ذخیرہ ہے جس میں دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی طرح حضرت علی کی عظمت کا چراغ نہیں بلکہ حضرت علی کی عظمت کا سورج روشن نظر آتا ہے۔ بس صرف کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم حقائق کو کھنگال کر کھول کر قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عظمت کو بیان کریں۔ حضرت علی جناب نبی کریم علیہ السلام نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، فیصلے تو ہیں ہی علی کے، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات ایک فیصلہ ہے اور ایک عدل کا مینارہ اور معیار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی کی اس عظمت سے واقفیت نصیب کر دے۔ حضرت علی کے بارے میں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے حضرت علی میں خدائی کو ڈھونڈا ہے، جیسے لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے اندر خدائی کو ڈھونڈا۔ بعین ہی اسی طرح کچھ لوگوں نے جس طرح حضرت عیسیٰ کو اپنے خیال میں پھانسی پہ چڑھایا، اسی طرح کچھ لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید بھی کیا اور ان پر کفر کے فتوے بھی لگائے۔ اور تیسری چیز، کچھ لوگ ایسے گزرے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ، اللہ کی روح اور اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار مانا اور اللہ کا ایک برگزیدہ صاحب کتاب پیغمبر مانا۔ بعین اسی طرح بحمد اللہ اہل سنت والجماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ دیا کہ جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جناب نبی کریم علیہ السلام کا چوتھا خلیفہ، عدل و انصاف کا ایک مینارہ اور علم تصوف کا ایک بادشاہ، قرآن و سنت کو جاننے والا، واقفیت رکھنے والا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مینارہ نور سمجھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے پر جمع رہنے کی اور مرنے کی توفیق دے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ
جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے ایک وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار جنت کی خوشخبری دی، اور جن کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسد اللہ و اسد رسول ہی کا لقب دیا کہ یہ اللہ کا شیر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر ہے۔ حضرت علی کی زندگی کو مختلف پیرائے میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا درس اور سبق حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خاندانی پس منظر کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ خاندان قریش کے اس شاخ سے اور اس پلڑے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو پلڑا جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ چچیرے بھائی ہیں، اور صرف چچیرے بھائی ہی نہیں بلکہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زیر سایہ جن کا بچپن گزرتا ہے، یہ اس دھرتی پر حضرت علی کے سوا شاید کسی مرد کو یہ شرف ملا ہو کہ جن کا بچپن خانہ نبوت میں گزرا، نبوت کی سرپرستی میں گزرا، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ جن کو انگلی پکڑ کر چلانا بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھایا تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ بچپن ہی میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چاچا سے حضرت علی کو مانگ لیا تھا، اور حضرت علی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں پلے اور بڑھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جناب ابی طالب کثیر العیال ہونے کی وجہ سے تنگ دستی تھی گھر میں، یہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے ایک بیٹے کو حضرت عباس نے لے لیا تھا اور ایک بیٹے کو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے لے لیا تھا، تاکہ ان کے بوجھ میں کچھ کمی کی جا سکے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سائے میں اپنا بچپن گزارنے والے ہیں۔ گویا کہ بچپن ہی سے نگاہ نبوت میں رہے، اور نگاہ نبوت میں تو ایک لحظے کے لیے بھی اگر ایمان کی زندگی میں کوئی آ جاتا ہے تو ہمارے عقیدے کے مطابق وہ جنتی ہے، اور یہی عقیدہ قرآن و سنت نے دیا ہے۔ اور جن کا بچپن، جوانی نگاہ نبوت میں گزری ہو، ان کے جنتی ہونے میں کہیں بھی شک و شبہ کرنا یہ پرلے درجے کا کفر ہے، چھوٹے درجے کا کفر نہیں ہے۔ یہ ہماری لا علمی ہے کہ آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کسی اہل سنت والجماعت کے عالم نے نعوذ باللہ حضرت علی کو جنتی نہ مانا ہو یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی توہین کی ہو، اور اگر کسی نے کی ہے تو علماء نے ان کو اہل سنت میں شمار ہی نہیں کیا، وہ اہل سنت میں گنے ہی نہیں جاتے، اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اپنا ایک مقام ہے کہ جن کا بچپن اور جوانی رات اور دن، صبح اور شام، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ جن کا کھانا پینا بھی نبوت کے گھر میں ہو اور نبوت کے ہاتھوں سے ہو، ان کے جنتی ہونے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے
عمر میں بہت چھوٹے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عمر اس وقت 8 اور بعد نے 9 سال کی لکھی۔ واقعہ فیل کے 30 یا 28 سال کے بعد 13 رجب جمعے والے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا جناب ابی طالب کے گھر میں ہوتی، شہر مکہ میں۔ اگرچہ 95% علماء اہل سنت کا نظریہ اور خیال یہ ہے کہ جناب ابی طالب ایمان نہیں لائے، 5% یا اس سے بھی کم علماء اہل سنت کا خیال یہ ہے کہ جناب ابی طالب ایمان لائے۔ ہم اس طرف نہیں جاتے، لیکن اس کے باوجود 95% اہل سنت والجماعت علماء کا جو نظریہ ہے، انہوں نے بھی آج تک کسی نے جناب ابی طالب کی توہین نہیں کی۔ آج بھی ادب و احترام ان علماء کی نظروں میں جناب ابی طالب کا باقی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں، مدینہ میں انہوں نے ہجرت کی، مدینہ میں ان کا انتقال ہوا۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کفن دفن کا خود انتظام فرمایا، یہاں تک کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دفن ہونے سے پہلے کتنی دیر تک ان کی قبر میں لیٹے رہے اور ان کی قبر میں لیٹ کر ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا فرماتے رہے، اور پھر ان کے دفن کے بعد بھی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیر تک ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ان کی مغفرت کی دعا مانگی۔ یہ احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ ماجدہ ایمان لے آئیں، مہاجرہ تھیں، مدینہ میں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ مولود کعبہ ہیں، کہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، لیکن محدثین نے مورخین کی اس بات کو رد کیا ہے اور اسے نہیں مانا۔ ہو سکتا ہے چونکہ ہماری تاریخ پر بھی قبضہ اہل سنت والجماعت کے مخالفین کا رہا ہے، یہ بدقسمتی ہے ہماری، یا شاید ان کو قبضہ دے کر اللہ پاک نے ہماری توجہ قرآن و سنت کی طرف ڈالی ہے کہ تاریخ کے ورقوں سے نہیں بلکہ ایسی شخصیات کا تعارف اگر چاہتے ہو تو وہ قرآن و سنت سے کرو، اس لیے کہ قرآن و سنت آسمانی چیزیں ہیں اور تاریخ زمین کی چیز ہے اور انسان کی لکھی ہوئی چیز ہے، اس میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن آسمانی چیز کے اندر کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے ہماری توجہ ادھر دلانی ہو۔ جن لوگوں نے مولود کعبہ کے طور پر لکھا، شاید ان کے ذہنوں میں یہ ہو کہ چونکہ حضرت علی کو خدائی کی سیٹ پہ بٹھانا ہے تو حضرت علی کو مولود کعبہ بنا کر کعبے سے بھی اونچا درجہ دینا ہے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کعبہ سے افضل ہیں۔
بلکہ ہر صاحب ایمان کی عزت اور عظمت کعبہ سے زیادہ ہے، کعبہ سے بہت زیادہ ہے۔ کعبہ تو آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنا، یا فرشتوں کے ہاتھوں سے اس سے پہلے بنا، یا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنا، یا قریش مکہ کے ہاتھوں سے بنا، یا بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زمانہ میں لوگوں کے ہاتھوں سے بنا، یا عبد الملک بن مروان کے زمانہ میں لوگوں کے ہاتھوں سے بنا، لیکن حضرت انسان تو کعبے سے بھی اتنا افضل ہے کہ یہ اللہ کے ہاتھوں سے بنا ہے۔ اور اگر اسی طرف ہی چلا جائے تو کتنے اور بھی لوگ ہیں جو کعبہ میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تو کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے، کعبہ ان کے پیروں کے نیچے رہا، اور حضرت بلال تو کعبے سے بھی اونچے چلے گئے، تو اب حضرت بلال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور اگر کعبے میں پیدا ہونا ہی عظمت کی نشانی ہوتی تو جناب نبی کریم علیہ السلام کو بھی اللہ پاک کعبے میں پیدا فرما دیتے۔ صاحب نہج البلاغہ نے تو اور بھی کئی بندوں کے نام لکھے ہیں جو کعبے کے اندر پیدا ہوئے، یہ کوئی بات نہیں ایسی۔ ہاں، ایمان کے لحاظ سے حضرت علی کا جو مقام ہے، کعبہ اس سے کہیں نیچے ہے، اس سے کہیں چھوٹا ہے، اس سے کہیں چھوٹا ہے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھنا، خاتون کوئی بھی ہو، جب یہ ڈیلیوری کے ایام آتے ہیں نا بچوں کے پیدا ہونے کے، وہ تو گھروں سے باہر بھی نہیں نکلتی۔ یہ کہیں بھی رواج نہیں کہ وہ کسی مسجد کا رخ کرتی ہو، یا کعبے کا رخ کرتی ہو، یا امام بارگاہ کا رخ کرتی ہو، یا کسی مندر کا رخ کرتی ہو، یا کسی کلیسا کا رخ کرتی ہو، بلکہ اس زمانہ میں تو گھروں میں ہی بچے پیدا ہوتے تھے۔ ان دنوں میں تو، آخری دنوں میں تو عورت شرم و حیا کی ماری گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی۔ آج کل چونکہ ہسپتال آ گئے، ہسپتالوں میں بچے پیدا ہونے شروع ہو گئے، تو اس لیے عورت ہسپتالوں کا رخ کرتی ہے، عبادت خانوں کا رخ آج بھی نہیں ہوتا، اور اس زمانے میں بھی نہیں تھا۔ چلے مان بھی لیں تو مولود کعبہ ہونا یہ وہ شرف اور فضیلت کی وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ کعبہ پھر بھی کعبہ ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ یقیناً کعبے سے افضل ہیں۔ یہ من گھڑت روایات ہو سکتا ہے، میرا مطالعہ اتنا ہی ہو، لیکن بہرحال اپنے اکابرین کے مطالعے پر اعتماد اور اعتبار کرتے ہوئے اتنی بات ضرور کہوں گا کہ اس کی حقیقت نہیں۔ ماں نے اپنے لخت جگر کا نام حیدر رکھا، چونکہ ماں کے ابا کا نام اسد تھا۔ اسد کا معنی بھی شیر ہے، اور حیدر کا معنی بھی شیر ہے۔ اور بعض مورخین نے تو لکھا ہے کہ اسد کے ساتھ ساتھ ان کے ابا کا لقب حیدر بھی تھا، اور یہ عرب میں چلتا تھا کہ باپ کا نام بیٹے کو، بیٹے کا نام باپ کو، آج بھی چلتا ہے۔ یہ صرف ہمارے ہاں ہیں کہ دادا پردادا کی پوری لڑی میں سے کسی کا نام بھی بچے کو نہیں دینا، یہ ہمارے ہاں ہیں، عرب میں نہیں ہے۔ اسد عام شیر کو کہا جاتا ہے، اور حیدر ایک مخصوص شیر کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے شکار پر جھپٹ جھپٹ کر حملہ کرتا ہو، اور جب تک اپنے شکار کو قابو میں نہ کر لے حملہ کرنے سے نہ رکتا ہو۔ ماں نے نام حیدر رکھا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کا نام علی رکھا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا نام ہے۔ ہمیں اسی لیے اس نام سے پیار ہے، ہمارے اپنے بچوں کے نام علی ہیں، ہم محبت اور پیار سے بچوں کے نام علی رکھتے ہیں، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ رکھتے ہیں کہ یہ نام جناب نبی کریم علیہ السلام کا دیا ہوا ہے۔ ڈھیروں القاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیے ہیں، ابو تراب بھی دیا ہے،
اسد اللہ و اسد رسول بھی کہا ہے، اور کہیں یوں بھی فرمایا کہ علی تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی روایات گھڑی گئی ہیں، حالانکہ اس وقت تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا تھا، تو اذان و اقامت کا سوال کہاں سے آتا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ہی ان کے کان میں اذان کہی؟ بھائی ابھی تک تو اذان آئی نہیں تھی آسمان سے۔ ہاں اتنا ضرور ملتا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک پہلی خوراک کے طور پر، مورخین نے لکھا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیا، اپنی گود میں اٹھایا۔ ابھی تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں آیا تھا، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت علی اس وقت کلمہ پڑھ رہے ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جناب نبی کریم علیہ السلام نے چونکہ چاچا کے ساتھ اور چاچی کے ساتھ جو جناب نبی کریم علیہ السلام کا تعلق تھا، اور جو ان دونوں ہستیوں نے جناب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کو نبھایا ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں مورخین نے ڈنڈی ماری ہو، لیکن بحمداللہ آج تک علماء اہل سنت والجماعت میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا کہ ان دونوں ہستیوں نے جناب نبی کریم علیہ السلام کی جو خدمت کی ہے وہ بے مثل و بے مثال رہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایمان، دوسری بات پہ آتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بات مورخین نے عمر 8 سال لکھی ہے، یا بعض نے 9 سال لکھی، اور تمام اہل سنت والجماعت نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایمان کو ابتدائی ایمان میں شمار کیا ہے۔ پہلے مسلمانوں میں حضرت علی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت زید بن حارثہ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے مسلمانوں میں شمار کیا گیا۔ اور یہ بھی علماء اہل سنت کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے پھر ان کے ایمان کو درجات میں ایسے تقسیم کیا، کہا کہ بچوں میں حضرت علی ہیں، خواتین میں حضرت خدیجہ ہیں، اور نوجوانوں میں حضرت ابو بکر صدیق۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، چونکہ بچپن تو سارا نبوت کی گود میں گزرا ہے، نبی کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہے، ہر بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، بلکہ لقمے توڑ توڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت علی کے منہ میں ڈالے ہیں، تو حضرت علی کو ایمان لانے میں کیا مشکل اور کیا دیر ہو سکتی تھی۔ لیکن پھر بھی کئیوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے کہا میں اپنے ابا سے پوچھوں گا۔ ابا سے پوچھا تو ابا نے کہا بیٹا جو تمہیں میرا بھتیجا اور تمہارا بڑا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں قبول کر لینا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قبول کیا ہے، بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے جو پہلی آسمان سے نماز آئی فجر کی اور شام کی، جو 2 نمازیں، تو پہلی نمازیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کرنے والوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جناب ابی طالب نے دیکھا تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ کہا یہ اوپر نیچے ہونا یہ کیا ہے؟ کہا یہی اللہ کی بندگی کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو وہ کہنے لگے یہ عبادت آپ اپنے پاس رکھو، ابھی میں اس کو قبول نہیں کرتا،
یہ اوپر نیچے ہونا یہ کیا ہے ابھی تک میرے دماغ میں نہیں آ رہا۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت کریمہ جب نازل ہوئی، قریش جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ آئے، خاندان کے لوگ، تو اس دعوت پر جب کسی نے لبیک نہیں کہی تو سب سے پہلے لبیک کہنے والے یہ 8 اور 9 سال کا بچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، جو بعد میں آگے جا کر اسلام کے وہ شیر بنے کہ شجاعت و بہادری کی داستانیں جن پر ختم ہو گئی۔ پھر مکی زندگی کے جو 13 سال ہیں، یہ تیسرا باب ہے۔ قدم قدم پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نبوت کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ شاب ابی طالب یہ شاب بنی عامر، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-3 سال تک نظر بند رکھا گیا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس زمانے میں بائیکاٹ کیا گیا ہے، تمام ایکٹیویٹیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بند کر دی گئی ہے، ان مشکل دنوں میں بھی جناب نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ بلکہ تاریخ اسلام کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی جب ہوا مدینے پہنچی تو میں نے بھی سن کر حقیقت حال کو جاننے کے لیے اپنے بھائی کو مکے بھیجا کہ جاؤ تحقیق کرو، معلوم ہوا ہے کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ذرا ان کے حالات کی جانچ پڑتال کر کے آؤ۔ تو بھائی مکے سے واپس آ کر کہتے ہیں کہ ہاں واقعی مکے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا گیا۔ تو پھر فرماتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد میں خود تحقیق حال کے لیے مکے آیا ہوں، کعبے میں پہنچا ہوں تو کسی سے پوچھنے کی جرات اور طاقت نہیں تھی کہ کس سے پوچھوں، اس لیے کہ دشمنی کا زمانہ تھا۔ تو سارا دن بیٹھا رہا، تو شام کا وقت آیا تو ایک آدمی مجھے کعبے میں ملا۔ میں نے پوچھا اس سے بھی نہیں ہے، لیکن اس نے کہا آنے والے نے کہ لگتا ہے مسافر ہو۔ میں نے کہا میں مسافر ہوں۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں یثرب سے آیا ہوں۔ تو وہ مجھے اپنا مہمان بنا کر گھر لے گئے، اور یہ لے جانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے۔ میری مہمانی بھی کی اور رات بھی گزاری، لیکن میں نے ڈرتے ان سے بھی پوچھا نہیں کہ پتہ نہیں یہ ان کے دشمنوں میں ہے یا سجنوں میں۔ دوسرا دن بھی میرا ایسا ہی ہوا، کعبے میں جا کر سارا دن بیٹھا رہا۔ رات کو پھر یہی نوجوان مجھے گھر لے گیا، کھانا کھلایا، رات کو میں سویا۔ پھر تیسرا دن ایسا ہوا، پھر تیسرے دن وہ شخص مجھے گھر لے گیا۔ تو اب تیسرے دن انہوں نے آہستہ سے مجھ سے پوچھا کہ اگر ناراض نہ ہو تو یہ بتا دیں کہ آپ کے آنے کا مقصد۔ تو اب میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے کہا کہ بھائی میں تو اس لیے آیا ہوں۔ تو اب ان کی طرف سے مجھے جواب ملا کہ تم محفوظ جگہ پہ آ گئے ہو، خوش ہو جاؤ کہ میں انہی کا ہوں اور میں ان کی دربار تک تمہیں پہنچانے کا ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ اسی رات کے اندھیرے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ مجھے جناب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے، اور یوں چہرہ نبوت کو دیکھتے ہی میں نے ایمان کو قبول کیا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا اس زمانے کا، اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں کہ جب کعبے کے اندر جناب نبی کریم علیہ السلام کے جسد اطہر پر اونٹوں کی اوجھریاں لا کر ڈال دی گئیں بمائے گندگی کے، تو اس گندگی بھری اوجھریوں کو جناب نبی کریم علیہ السلام کی پیٹھ سے ہٹانے والوں میں سے کبھی کبھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نام بھی ملتا ہے، حضرت فاطمہ کا نام بھی ملتا ہے، حالانکہ ان کی تو بچپن کی عمر تھی
اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ملتا ہے۔ پھر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی داستان شجاعت اس وقت سامنے آتی ہے، اور شاید آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایسا کو بہادر نظر نہ آئے کہ جو حضرت علی کے اندر بہادری نظر آئی ہے کہ سامنے موت کو دیکھا ہے، جھلکتی اور جھنکتی ہوئی تلواروں کو دیکھا ہے، لیکن ان دنوں میں بھی ذرہ برابر وجود پر خوف نہیں آنے دیا، اور سامنے موت کو دیکھتے ہوئے بھی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کو مد نظر رکھتے ہوئے بستر نبوت پر لیٹے اور سوئے۔ یہ انتخاب اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، میں کہتا ہوں کہ شاید اس دھرتی پر اللہ نے جس پر اعتماد کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی پر اعتماد کیا، دو قسم کی امانتیں تھیں۔ ایک امانت اللہ کی تھی اور وہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صورت میں تھی۔ اس امانت کے لیے اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو چنا ہے، اور اہل مکہ کی امانتیں جو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھیں، ان امانتوں کو اہل مکہ کے حوالے کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو چنا ہے۔ میں اگر تفصیل میں جاؤں تو بات بہت بڑھ جائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ انتخاب اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی۔ الصادق الوعد الامین کا جو لقب ہے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، میرے اللہ چاہ رہے ہیں کہ اس لقب کا نور ہمیشہ باقی رہے، اور اس لقب کے نور کی بقا اور حفاظت کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر پر مجھے لٹا کر جب میرے اوپر چادر ڈالی تو ارشاد فرمایا، قبا پہ تمہارا انتظار کروں گا۔ تو فرماتے ہیں مجھے اپنی زندگی کا اتنا یقین آیا کہ شاید سورج کے نکلنے کا اتنا یقین نہ ہو کہ کل صبح ہوگی، میرے دل نے گواہی دی کہ یقیناً میں سلامت رہوں گا، اور یقیناً میرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، میں مدینے پہنچوں گا اور قبا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ اسی میں تو میری حیات کی خوشخبری ہے، اسی میں تو میری زندگی کی خوشخبری ہے کہ میرا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے یہ نکلا ہوا جملہ اللہ پاک نے سچ کر دکھایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبا پہنچنے کے تیسرے دن بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ قبا پہنچتے ہیں، اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قبا میں ملاقات ہوتی ہے۔ پھر مدینہ پاک میں اللہ اکبر زمانہ نبوت کا دوسرا سال ہے، جو غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا ایک عظیم غزوہ، حضرت علی کی شجاعت اور بہادری کا باب شروع ہو رہا ہے۔ شروع تو یہ ہجرت سے ہو گیا، کہ غزوہ بدر میں حضرت علی کے ہاتھوں کتنے کافر جہنم واصل ہوئے۔ پھر جنگ احد میں، پھر جنگ خندق میں، جسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، پھر جنگ خیبر میں شجاعت اور بہادری کی وہ داستانیں رقم ہوئیں، بلکہ ایسی داستانیں جو حقائق پر مبنی ہیں۔ داستان کبھی کبھی
ملاوٹ والی بھی ہوتی ہے، اور یہ وہ داستانیں جو حقائق پر مبنی ہیں، جس کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ حضرت علی کے ہاتھوں سے شجاعت اور بہادری کی وہ داستانیں رقم ہوتی ہیں کہ جو حقائق پر مبنی ہیں، اور آج تک اسلام اور امت اسلام زیر بار احسان ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، اور یہ احسان کا بدلہ آج تک حضرت علی کو امت نہیں دے سکی اور نہ دے سکے گی۔ پھر اسی مدنی زندگی میں اپنی لاڈلی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت علی کے نکاح میں دینا، یہ اور حضرت علی کو فضیلتیں دے گیا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کی قرآن و سنت کی روشنی میں 4 بیٹیاں ہیں، بلکہ مخالفین کی کتابوں کے اندر بھی 4 ہی بیٹیوں کا ذکر ہے۔ یہ ملنگوں کی اختراعیں ہیں، یہ ذاکرین کی اختراعات ہیں، ورنہ جماعت مخالف کے علماء محققین جو ہیں ان کے ہاں بھی جناب نبی کریم علیہ السلام کی 4 ہی بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت زمانہ نبوت میں ہوئی ہے، باقی جناب نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کی ولادت زمانہ نبوت سے پہلے کی ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی لخت جگر کا جب رشتہ دیا ہے تو اپنی لخت جگر سے یوں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فاطمہ اس دھرتی پر سب سے بہترین انسان کے ساتھ میں تیرا رشتہ کر رہا ہوں، اور وہ دھرتی کا بہترین انسان علی المرتضیٰ ہے، جس کی قبولیت کی خوشخبری بھی حضرت فاطمہ نے خود جناب نبی کریم علیہ السلام کو دی۔ اور اگر حقائق بیان کرنا شروع کروں تو وقت گزرے کہ اس رشتے کو مانگنے کے لیے بھی حضرت علی کو تیار کرنے والے جو لوگ تھے وہ حضرات شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ انہی کے کہنے پر حضرت علی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا، اور پھر اس نکاح میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمولیت بھی ایسی ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے پوچھتے ہیں مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنی زرہ کو مدینے کے بازار میں بیچو، 600 درہم میری فاطمہ کا حق مہر ہے، یہ جمع کرنا ہے۔ بازار میں زرہ بیچی جا رہی ہے، حضرت عثمان غنی گزرتے ہیں، حضرت علی کی آواز کو سنتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا بیچ رہے ہو؟ زرہ بیچ رہا ہوں۔ کیوں بیچ رہے ہو؟ حق مہر نہیں ہے، مہر کی رقم جمع کرنی ہے۔ کتنے کی ہے؟ 600 درہم کی ہے۔ حضرت عثمان غنی خریدتے ہیں، 600 درہم دے دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب گن کر وہ رقم جیب میں ڈال کر روانہ ہونے لگتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کر کہتے ہیں برادر علی، یہ 600 کی میں نے خرید لی، یہ رقم تمہاری، یہ زرہ میری، اب یہ زرہ میری طرف سے ہدیہ لے لو، اس لیے کہ تم مرد میدان ہو، میدان کے مجاہد لڑنے والے ہو، تمہیں تلوار کے ساتھ ساتھ زرہ کی بھی ضرورت ہے، یہ میری طرف سے تحفہ اور ہدیہ لے جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ 600 درہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں، قدموں میں رکھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ کو دیکھا، رقم کو دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پورا قصہ سنایا تو جناب نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت سے آنسو بہہ پڑے اور آپ نے نبوت والے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہ آج عثمان نے میری بیٹی کی، میری عزت کی، میرے گھر کی لاج رکھی ہے، اللہ تو اس کی لاج رکھے ہو۔ اللہ پاک کس طرح؟ لوگ کہتے ہیں یہ لڑتے رہے آپس میں، یہ تھا وہ تھا۔ دو وہ ہیں جو حضرت علی کو رشتہ مانگنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور تیسرا وہ ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مشکل کشائی کر رہا ہے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ یہ تعاون کر رہا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یہ مدد کر رہا ہے۔ اور یہ بات مخالفین کے علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر اب یہ کہوں، یہ جو آج کل نکاح مہر فاطمی کے نام سے ایک دھوکہ دیا جاتا ہے 32 روپے 4 آنے کا، مہر فاطمی لکھ دو، کیا ہے وہ 32 روپے ہے؟ نہ نکاح پڑھانے والے کو پتا ہے، نہ نکاح رجسٹر کرنے والے کو پتا ہے، نہ دولہا کو پتا ہے، نہ دلہن کے والدین کو پتا ہے، نہ برادری کو پتا ہے، نہ فیملی کو پتا ہے، نہ علماء بتاتے ہی نہیں کہ حضرت فاطمہ کا حق مہر تھا کتنا۔ یہ تو حضرت علی کی توہین ہے اور خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی توہین ہے۔ یہ 32 روپے ہیں کیا؟ 600 درہم۔ آج کل اس درہم کو آپ لاکھوں پہ لے جائیں تو میں اپنی زبان سے کیا نکالوں کہ حق مہر کتنا بنتا۔ ناظرین و سامعین، جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ میرا ہر داماد جنتی ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی کسی بھی بیٹی کا رشتہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کیا۔ یہ نکاح بھی، حالانکہ حضرت علی پہلے ہی جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا خاتون جنت حضرت علی کی دلہن بن کر حضرت علی کے گھر آتی ہیں، اور حضرت علی کا اس وقت گھر بھی کوئی نہیں تھا، گھر بھی کوئی نہیں تھا، اور نہ ہی جناب نبی کریم علیہ السلام نے کوئی شرط رکھی تھی کہ علی پہلے گھر بناؤ پھر دلہن آئے گی۔ نہیں، جناب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کا کامل ایمان دیکھا، دین کے لیے، اسلام کے لیے شجاعت اور بہادری کو دیکھا ہے، تقوی کو دیکھا ہے، علم کو دیکھا ہے، عمل کو دیکھا ہے، دولت و دنیا کو نہیں دیکھا۔ جب دلہن کی رخصتی ہوئی ہے، یہ وہ دلہنیں جو جنت میں خواتین کی سردار ہے۔ ایک صحابی نے اپنا مکان دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اتنے مکان خالی پڑے ہیں، ایک مکان ان کا جب تک دل چاہے وہ میرے گھر میں رہ سکتے ہیں۔ حضرت علی دلہن کو لے کر اس صحابی کے مکان میں جاتے، اسی مکان میں حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم کی ولادت باسعادت ہوتی، اور پھر جناب نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ کے حجرے کے ساتھ ایک حجرہ بنوا کر حضرت فاطمہ کو اپنے پڑوس میں رکھتے ہیں کہ ان معصوموں کو ملنے جانے میں مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور میں جب تک ان کو دیکھوں نہیں مجھے چین نہیں آتا، لہٰذا میں ان کو اپنے پاس رکھوں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساتھ رکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ زندگی بھر داد شجاعت دیتے رہے ہر میدان میں،
اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دنیا سے وصال فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے میں، قبر پاک کے اندر اتارنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ صف اول میں رہے، صف اول۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی صف میں حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو اپنا مشیر بنایا۔ یہی عہدہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی حضرت علی کے پاس رہا، اور یہی عہدہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی حضرت علی ہی کے پاس رہا۔ یہ مشیر رہے ان حضرات کے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانا ہے اور آپ کی بیعت کی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا علمی مقام یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، بلکہ حضرت علی کا ایک دعویٰ ملتا ہے کہ اللہ کی قسم ہے، قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں، کوئی ایک ایسا جملہ نہیں جس کے بارے میں اللہ نے مجھے علم نہ دیا ہو کہ یہ کہاں نازل ہوا، کیوں نازل ہوا اور کب نازل ہوا، اور یقیناً اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا زمانہ خلافت بے شک بقول مورخین کے کچھ اختلافات کی زد میں رہا، لیکن اہل سنت والجماعت علماء کا قلم اور علماء اہل سنت والجماعت کی زبان اس وقت سے لے کر آج تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حق بجانب سمجھتی، اس لیے کہ وَأَقْضَاهُمْ عَلِي کا جو جملہ ہے یہ جملہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فیصلے تو ہیں ہی علی کے، تو اب حضرت علی کے ساتھ نہ رہنا ان فیصلوں میں بے شک، اگرچہ دوسری طرف بھی بقول مورخین کے، میں نے کل بھی کہا تھا کیا پدی کا شوربہ ہم نہ بھی مانے اور دل مانتا بھی نہیں، لیکن علماء کے پیچھے علماء نے کہا یہ ہوا ہے، ہم نے مان لیا ہوا ہے۔ ہم آج بھی اپنے علماء اہل سنت والجماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، بے شک دوسری طرف بھی اگرچہ صحابہ کرام نظر آتے ہیں، لیکن ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دامن کو نہیں چھوڑا، ہم آج بھی حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کوفہ کے جامع مسجد میں، بعض حضرات نے جامع مسجد کا دروازہ لکھا ہے، بعض حضرات نے جامع مسجد کا صحن لکھا ہے، بعض حضرات نے جامع مسجد کی محراب لکھی ہے، چونکہ حضرت علی اپنا دارالحکومت کوفہ لے گئے تھے مدینہ سے۔ یہ دفاع بھی اہل سنت والجماعت کرتے ہیں، اعتراض تو کرتے ہیں لوگ کہ حضرت علی کوفہ کیوں لے گئے، مدینہ کو کیوں چھوڑا؟ اس کے اندر بھی وہ حکمتیں ہیں
کہ حضرت علی نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ میں خون ریزی ہو، یہ امن اور محبت کا شہر ہے، میری وجہ سے یا میری حکومت کی وجہ سے مدینہ میں مسلمانوں کا آپس میں خون بہے، کہیں باہر دارالحکومت لے جاؤں، مدینہ کا احترام باقی رہنا چاہیے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مدینہ کی دھرتی کا وہ ادب و احترام سامنے رکھا ہے کہ دارالحکومت اٹھا کر کوفے لے گئے۔ یہ وہ عشق نبوت ہے یا مدینہ کی محبت ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ عبداللہ ابن ملجم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اور ایک آدمی حضرت معاویہ کو اور ایک آدمی حضرت عمر بن عاص کو شہید کرنے پر تیار ہوا، باقی دونوں ناکام ہوئے، یہ حضرت علی کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ فجر کی نماز کے لیے حضرت علی گھر سے نکلتے ہیں اور لوگوں کو نماز کی آواز دیتے ہوئے جامع مسجد کے دروازے تک پہنچتے ہیں کہ ظالم زہر آلود خنجر مار کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کرتا۔ یہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ تھی۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کے داماد حسنین کے ابا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شوہر اس طرح شہادت کے درجے کو پا کر اللہ کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی کی اس شہادت کو قبول فرما کر ہمیں حضرت علی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اور حضرت علی کی سچی محبت اور حضرت علی کے ساتھ سچی اور صحیح عقیدت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔